اور جو غیب کے تعلق سے، یعنی جو احادیث جن احادیث کا تعلق غیب سے ہے یا برزخی چیز سے یا جنت سے یا قیامت کے دن سے، اس تعلق سے جو سلف کا منہج تھا وہ یہ تھا۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سفیان الثوری، مالک بن انس اور عبداللہ ابن مبارک، سفیان ابن عیینہ، وقی اور ان جیسے جو علماء تھے رحمہم اللہ جمیعا، ان لوگوں کا منہج اس تعلق سے یہ تھا کہ اس قسم کی جب احادیث روایت کی جائے تو اس کے اوپر ہم ایمان لائیں، ولا یقال کیف، یہ نہ کہا جائے یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمارے ہاں سورج ڈوبا، ابھی دوسری جگہ سورج نکلا ہوا ہے، تو یہ ڈوب کر کے کیسے جائے گا اللہ رب العالمین کیا سجدہ کرنے۔ اس قسم کی جو احادیث ہے اس کے اوپر ہمیں ایمان لانا، یہ سلف کا منہج امام ترمذی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے۔ والمذهب في هذا عند اهل العلم من الائمه مثل سفيان الثوري ومالك بن انس وابن المبارك وابن عيينة وبكيع وغيرهم انهم رووا هذه الاشياء ثم قالوا تروى هذه الاحاديث ونؤمن بها ولا يقال كيف، وهذا الذي اختاره اهل الحديث۔ یہ جو سلف کا منہج ہے، اہل حدیث کا بھی یہی منہج ہے کہ جو حدیث ہم تک پہنچے وہ اگر ہمیں سمجھ میں نہ آئے تو ہم اس پر ایمان لائیں گے، یہ حدیث صحیح ہے، اللہ رب العالمین سچا ہے اور اس کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم الصادق المصدوق ہیں، سچے ہیں، اللہ کی جانب سے ان کے سچے ہونے کی گواہی دی گئی ہے، اور یہ حدیث بھی بالکل سچی ہے۔ ہماری عقل کے اندر کوئی کجی ہے جس کی وجہ سے ہم اس حدیث کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں، ہم اپنے عقل کو دوش دیں، نہ کہ ہم اپنی کم عقلی کو معیار بنا کر یا اس معیار پر حدیث کو پرکھ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی احادیث کو اپنی کج فہمی اور کج عقلی سے رد کر دیں۔ تو یہ جو پہلا قاعدہ ہے یہ سب سے اہم قاعدہ ہے، اور اس تعلق سے بہت سارے ائمہ کے اقوال ہیں۔ ابن حبان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو تعویلات کے ذریعے سے سنت کو رد کرتا ہے کان من اہل البدع، وہ بدعتی ہے۔ اگر تعویل کرتا ہے، ادھر ادھر کی بات لاتا ہے، قیاس لاتا ہے، اپنی عقل سے بات لاتا ہے، کہا کہ وہ بدعتی۔ سنت پہنچ گئی، تمہیں عمل کرنا ہے، اپنی عقل، چاہے تم جتنے بڑے بھی عقل مند رہو، چاہے جتنے بڑے بھی علم والے ہو یا جتنی بھی شہرت ہو، سنت سے آگے تمہاری بات نہیں ہو سکتی۔ یہ ہے سنت کی عظمت اور یہ ہے تعظیم، یہ اہم قاعدہ ہے اور بنیادی قاعدہ ہے، یہ بنیاد کا پتھر ہے۔ اگر یہ بہت مضبوط رہے گا تو اس بنیاد پر جو عمارت قائم ہوگی وہ عمارت بھی مضبوط رہے گی، لیکن اگر بنیاد کے پتھر میں کوئی کمزوری رہے گی تو پھر اس عمارت کے منہدم ہونے کا اور گرنے کا خدشہ ہے۔ تو اس لیے اس قاعدے کو گرہ لگا لیں اور اچھی طریقے سے سمجھ لیں کہ جو بھی احادیث صحیح سند سے ثابت ہے ان احادیث کے اوپر ہم ایمان لائیں، ہم اسے سمجھیں یا نہ سمجھیں، ہمارے لیے ضروری ہے ایمان لانا۔ جس طریقے سے قرآن مجید کی تمام آیتوں پر ہمارے لیے ایمان لانا ضروری ہے، چاہے ہم ان آیات کو سمجھیں یا نہ سمجھیں۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔